اولاد اگر کوئی غلط کام کرے گی تو اس کا گناہ والدین کو ہوگا. اولاد ہو یا کوئی بھی اور ہو، کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا. قرآن حکیم میں واضح طور پر یہ فتویٰ کئی جگہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی قیامت کے دن دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. رکو ذرا، صبر کرو. فرض عزیزان محترم، آپ نے سنا ہے کہ ایک سائل سوال کر رہا ہے، کیا اگر کوئی اولاد غلطیاں کرے تو کیا والدین اس کو روکے تھامیں یا نہیں؟ اسے کوئی اچھی خاصی اس کے تربیت کے اوپر، تربیت کے پہلو پر کوئی بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو آگے یہ پھر وہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یا پھر لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس آیت کو دلیل بنا کر کہتا ہے کہ کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی طرف سے کسی کا رہنما نہیں بنے گا. اب دوسری مرتبہ اس کلپ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد کو کسی کو روکنے تھامنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر کسی کا اپنا عمل ہے. اور آگے ذرا دوسرے کلپ میں سنیے یہ کیسے کلا بازی لگاتا ہے، کیسے الٹی جو ہے چال چلتا ہے. سنیے اس کی زبانی. فرض تو بیوی کے اوپر ہی ہے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی نہیں دے رہی اور خامد کہے کہ فرض اس پہ یہی جہنم میں جائے، میں نے نہیں دینی. تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بھی قرآن کے خلاف ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن میں واضح حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر کسی کی بیوی زکات نہیں دیتی، وہ اس کی سب آرڈینیٹ ہے، رعیت میں ہے، اس کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا. تو بہتر یہ کہ آپ عزیزان محترم، اب آپ نے اس طرف سے بھی سن لیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اگر کوئی گھر میں اولاد غلط کام کر رہی ہے یا اس کی اہلیہ ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، تو اس کا بوجھ خامند پر ہے اور اس کا بوجھ والد پر ہے. وہ اس کو سمجھائے یا اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے، یہ اس پر ضروری ہے. یہ بھی قرآن سے اس نے استشہاد بیان کیا، پہلا بھی قرآن سے، یہ بھی قرآن سے. عزیزان محترم، اس کا جو قول ہے ایک ہی زبان پر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہی پھر جاتا ہے. اگر ایک جگہ پر نہ بھی پھرے تو اعراض کر لیتا ہے دوسرے کلپ کے اندر. یہ اس کی حالت ہے اور اس کی کلا بازیاں دیکھتے جائیے. آگے سنیے ایک نئی اس کی کلا بازی، اس کے اندر یہ کیا کہتا ہے. آپ کو پرسنل بتاتا ہوں، میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق، اتنا ہی گھر میں ہوں. ٹھیک ہے، یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں. رکو ذرا، صبر کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں میں گھر میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اپنی بیوی سے روٹی اسی انداز میں مانگتا ہوں جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں؟ پھر ٹائم کیا ہوتا کہ مجھے روٹی نہیں سے ملنی. عزیزان محترم، اس میں پھر وہی بڑاس کہ میں جتنا سخت اندر کا ہوں، جتنا باہر ہوں اتنا گھر میں ہوں. میرے اندر جتنی پرسنالٹی باہر ہے اتنی اندر ہے. دوسرے کلپ کے اندر پھر یہ اعراض کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں جس طرح آپ کے اندر تقریر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، کیا گھر میں اسی انداز میں روٹی مانگتا ہوں؟ اگر گھر میں نے اسی انداز میں روٹی مانگ لی تو پھر بیوی جو ہے وہ میری تشریف پر کام کرے گی، یعنی کہ پھر ٹائم قیامت تک روٹی نہیں ملے گی. یہ اس کی کلا بازیاں ہیں. عزیزان محترم، اب اس کا ایک اور کلپ سنیے اور اس سے آپ اندازہ لگائیے. یقین کریں میرے بیوی بچے بھی میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے ہیں نا، میں کہتا ہوں ان کی مسئلہ جائے گٹو رو، خالی بیٹھنے سے کیا نکالنا ہے؟ یا مجھے کام کرنا تو یا جاؤ اپنا کام خود کرو. یار دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ بیٹھ کے تو فضول ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، جنت میں دیکھ لیں گے بھائی، اپنا کام کرو. رکو ذرا، پچھلے کلپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں کہ آپ چلیں اپنا کام کریں، گھر میں ایسے بیٹھے ہیں، جنت میں دیکھ لیں گے ایک دوسرے کو. اب آگے سنیے. رکو ذرا، صبر کرو. جو آپ نے بیچ میں کی تھی ایک دفعہ ایک لیکچر کے اندر، آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر والے بھی اگر میرے پاس آ کے بیٹھے تو میں نے کہتا ہوں چلے جاؤ، فضول میں نہ بیٹھو. نہیں ظاہر ہے اس انداز میں تو میں نہیں کہتا نا، ورنہ تو مجھے ہی نکال دیں گے وہ. عزیزان محترم، آپ سنا آپ نے، اس کے کسی شاگرد نے، فالور نے سوال کیا، آپ نے بیوی کے متعلق، گھر کے متعلق ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ میں ان کو کہتا ہوں اپنا کام کرو، ڈانٹ دیتا ہوں. لیکن اس کے اندر جب اس نے سوال کیا پھر کہتا ہے ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہے کہ میں ایسے ہی ان کو، پھر وہ تو مجھے بھی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے. یعنی پھر اس کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے. عزیزان محترم، یہ تھی اس کی کلا بازیاں چند جو ہم نے آپ کو دکھائی ہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اس کذاب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے.